بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرب قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ہم سماعت کر رہے تھے، اس کے متعلق ہمارا درس جو ہے وہ جاری تھا اور کئی علامات ہم نے سماعت کر لی، جس میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر دجال کا مارا جانا، پھر یاجوج ماجوج کا آنا، یہ ساری چیزیں ہم نے سماعت کی۔ پھر جزیرہ عرب میں مشرق اور مغرب کے اندر روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے زمین کو دھسا دیا جائے گا، زمین جو ہے وہ بڑے پیمانے پر زمین بوز ہو جائے گی، لوگ مریں گے۔ تو اس کے متعلق بھی قرب قیامت میں وہ علامات پائی جاتی ہیں جو ابھی بعد میں رونما ہوں گی۔ ایک اور علامت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے قرب قیامت سے پہلے ایک دھوئیں کا نکلنا، دھواں عربی میں اسے دخان کہتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ دخان بھی ہے، اس کا ظہور ہوگا، سارے جہاں میں دھواں پھیل جائے گا، لوگوں کی سماعت، بصارت اور آنکھیں اس سے چلی جائیں گی، اور ایک بڑی تعداد جو ہے اس دھوئیں کے ظاہر ہونے کے بعد لوگوں کی وہ ہلاک ہو جائے گی۔ اس پر بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جانب ارشاد فرمایا ہے، سورہ دخان کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے، اللہ فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان دھواں ظاہر کرے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانب ارشاد فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ نے اللہ کے حضور بدعا کی کہ یا اللہ 7 برس کا قحط ان پر بھیج، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بھیجا تھا تو قحط پڑ گیا، بہت تباہی ہوئی، لوگ جو ہے وہ پانی اور اناج کو ترس گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے چمڑے اور مردار کی کھالیں کھائیں۔ اس پر پھر ابو سفیان جو تھے وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے انہوں نے یہ عرض کی کہ آپ لوگوں پر رحم دلی فرماتے ہیں، آسانیاں کرتے ہیں، آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ یہ سارے مسائل حل ہوں۔ تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی اس پکڑ اور سختی سے ڈرو کہ جس دن گرفت کی جائے گی اور دھوئیں کا ظہور ہوگا، دھواں غائب کیا جائے گا، اور پھر تمہاری سخت جو ہے وہ ذلت اور رسوائی تم پر پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تو ان پر ذلت اور رسوائی طاری کی، تو رسول اللہ کی ایک دعا تو یہ دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ بدر میں ان پر کفار قریش پر اللہ نے سختی کی اور وہ ذلت کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر وہ رسوا ہوئے۔ اب ایک اور بات کی جانب جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ دھوئیں کا ظہور ہوگا، اور یہ ایسا دھواں ہوگا کہ جس سے جو ہے وہ ہلاکتیں ہوں گی، سخت جو ہے دردناک عذاب کی صورت اختیار کی جائے گی۔ اب اس پر محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دھواں ظاہر ہوا ہے، وہی قحط کے زمانے میں، لیکن شارحین فرماتے ہیں کہ یہ قرب قیامت والا نہیں ہے۔ قرب قیامت میں جو ہے وہ بعد میں ظاہر ہوگا، وہ جو دھواں اللہ کے نبی کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا مقام عرب پر، وہ اس لیے تھا کہ قحط پڑنے کی وجہ سے آسمان پر بادل جو ہیں وہ ظاہر ہوتے تھے، تو وہ اس طرح لگتے تھے جیسے دھوئیں کی صورت بنی ہوئی ہے، ایک دھواں بنا ہوا ہے، یوں صورت نظر آتے تھے۔ لیکن جو اللہ کے نبی نے قرب قیامت کی علامتوں میں دھوئیں کی جانب ارشاد فرمایا ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ بعد میں نکلے گا اور بعد میں ظاہر ہوگا۔ اور اس پر ایک حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو تیز کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کی 3 بڑی نشانیاں تم پر ظاہر ہو جائیں، ایک دجال کا نکلنا، ایک زمین پر دھوئیں کا ظاہر ہونا، اور دوسرا ایک جانور کا زمین سے نکلنا۔ حضور فرماتے ہیں ان تینوں علامتوں سے پہلے
اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو کہ یہ 3 علامتیں ظاہر ہو جائیں تو پھر کسی کی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح قرب قیامت کی ایک اور نشانی ہے کہ دھوئیں کا ظہور بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع کیا جائے گا اور مشرق میں ڈوبے گا۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ سورج کے انتظار میں تھک جائیں گے اور ایک دوسرے سے باتیں اور شکایتیں کریں گے کہ نہ جانے سورج کیوں نہیں نکل رہا۔ تو اسی اسلام میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو جہاں سے غروب کیا ہوگا وہیں سے سورج کو طلوع کر دے گا، اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یعنی اب جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، اور جو مومن ہے وہ مومن ہی رہے گا، اور جتنے بھی وہ لوگ کہ جو نیکی کی طرف نہیں مائل ہوتے، اگر اس زمانے میں جو سورج کے نکلنے والا زمانہ ہے غروب سے مغرب سے، تو اس زمانے میں کوئی نیکی کرے تو اس کی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس بات کی جانب ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اپنے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے، آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے، تو اسے ایسے شخص کا ایمان اس کام نہیں کرے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنی ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیں کہ تم منتظر رہو، میں بھی منتظر ہوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی نشانی کا ظہور کر دے گا، تو اب اگر کوئی ایمان بھی لے آتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی نیکی کرے گا تو نیکی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تفسیر میں مجھ سے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی بڑی نشانی ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل کے مشرق کے اندر ڈوبے گا۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ پھر نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یعنی اس کا پھر ایمان قبول نہیں کیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ جس وقت یہ علامت ظاہر ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے اور مشرق میں ڈوب رہا ہے، تو لوگ اگر ایمان لے بھی آئے مگر پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان علامتوں سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لی جائے۔ ایک اور حدیث کی جانب رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 علامتوں سے پہلے نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس سے پہلے اعمال کی اصلاح کر لی جائے گی۔ اچھا، یہ علامتیں کب ظاہر ہوں گی؟ دجال بھی مر گیا، یاجوج ماجوج بھی ختم ہو گئے، اب دھوئیں والا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ والی نشانی جو قیامت کی قرب قیامت کی، جس میں سورج مغرب سے طلوع ہو کے مشرق کے اندر جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، پھر اس علامت کا ظہور ہوگا۔ اچھا، جس وقت یہ علامت ظاہر ہوگی بڑی نشانی قیامت کی کہ سورج مغرب سے نکل کے مشرق میں ڈوب رہا ہے، تو اسی اثنا میں قیامت کی ایک اور بڑی اور آخری نشانی ظاہر ہوگی جو کہتے ہیں دابۃ الارض، کسی جانور کا نکلنا۔ دابۃ الارض یہ ایک جانور ہوگا جو صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ جو ابھی آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو صفا مروہ کی ہم صحیح کرتے ہیں، صفا سے مروہ تک جاتے ہیں، پھر مروہ سے صفا پہ آتے ہیں، یہی جو صفا کی پہاڑی ہے یہیں سے اس کا ظہور ہوگا، یہیں سے نکلے گا، پوری دنیا میں چکر لگائے گا۔ تو جس وقت مغرب سے سورج طلوع ہوا اور یہ دعوے کبریٰ پر پہنچے گا، یعنی زوال کے وقت تک آئے گا، اسی وقت یہ جانور ظاہر ہو جائے، اور پھر وہ مومنوں اور کافروں کی جو نشاندہی ہے وہ کرنے لگے گا۔ یہ جانور اتنے لوگوں کے چہرے پہ نشان لگا دے گا۔ حدیث پاک میں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آگے میں اس کے بارے میں آگے اس کا حوالہ دیتا ہوں، کہ آقا اسلام فرماتے ہیں کہ اتنے نشانات لوگوں کے ماتھے پر ظاہر ہو جائیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی سے جانور خریدے گا اور وہ بیچے گا، اور خریدنے والا یہ کہے گا کہ تو نے کس سے یہ جانور خریدا ہے، وہ کہے گا کہ میں نے ایک ایسے شخص سے خریدا جس کے ماتھے پر نشان تھا۔
اور یہ وہی ہوگا جو جانور جس کے ماتھے پر یہ نشان لگائے گا۔ اس جانور کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ سورۃ النمل ہے، آیت نمبر 82 ہے۔ جب ان پر عذاب الہی کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا۔ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جس وقت یہ جانور نکلے گا اس وقت دنیا میں کثرت سے کفر پایا جائے گا، کافر ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، چند ہوں گے۔ نیکوکاروں کو وہ الگ کر دے گا، کافروں پر الگ نشان لگائے جائیں گے۔ حدیث پاک میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جانور کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب 3 علامتیں قیامت کی ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان سے کوئی نیکی کا کام نہ کیا تھا۔ اس میں سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، دجال کا آنا اور زمین سے جانور کا نکلنا، یہ جس وقت نکلے گا یہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ بڑی علامت کے وقت ہی لوگوں کی نیکیاں ایمان روک دیا گیا ہے، تو یہ اس کے بعد ہی نکلے گا تو بدرجہ اولا رکا ہوا ہوگا۔ تو نیکوکار نیکوکار رہیں گے، کافر جو ہیں وہ کافر ہی رہیں گے۔ اچھا، یہ جانور ہوگا کیسا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب انہوں نے اس کی صورت بنائی ہوئی ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس کی آنکھیں خنزیر جیسی ہوں گی، بال اس کے جو ہے وہ بڑے ہوں گے، کان اس کے ہاتھی کی طرح ہوں گے، بکرو طرح اس کی جو ہے وہ کھر ہوں گے، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس طرح کی اس جانور کی تصویر کشی یہ اسرائیلی روایات ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ بتایا ہے کہ جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اب کس طرح کا ہوگا، کیسا ہوگا، کس انداز میں ہوگا، احادیث میں اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اس حوالے سے کہیں آپ کو کوئی انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے یا کہیں سوشل میڈیا پر علامت قیامت پر باتیں ہو رہی ہوں تو اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہوا دکھائی دے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اسرائیلی روایات جو کہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کہ موضوع روایات ہیں، لہٰذا اس سے پڑھ کر جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ حدیث اور قرآن کے اندر صرف جانور کا اشارہ ملتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کس انداز میں ہوگا وہ نہیں بتایا گیا، تو ہمیں اس پر تفصیل میں پڑھنا بھی نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ علامات قیامت دیکھنے کے بعد اپنے اعمال کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان فتنوں اور ان عذابات سے بچنے کی دعا کرنی ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ ایک سوال اکثر لوگ اس کی کرتے ہیں کہ جب علامت قیامت ظاہر ہوں گی، ہم پتہ نہیں زندہ ہو نہ ہو، ہم لوگ تو قبروں کے اندر ہوں گے، ہم مر جائیں گے، ہماری کئی نسلیں قبروں میں چلی جائیں گی، تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، دنیا میں ہی نیک اعمال، دنیا ہی میں آپ کی جو نیک نیتی ہے، یہی اس پل آخرت کے اندر جو ہے آپ کو انداز جو ہے وہ موازنہ کر پائے گی کہ انسان دنیا میں کیا کر کے گئے۔ یہ حالانکہ زندہ لوگوں پہ ظاہر ہوں گی تو اس وقت زندہ ہوں گے، لیکن اگر کوئی پہلے انتقال کر جاتا ہے اور پہلے انتقال صاحب ایمان ہو کے کیا ہے تو اسے تو پھر پرواہ اس کو تو پھر سمجھیے کہ کوئی جو ہے وہ فکر ہی نہیں، اس کو کوئی غم نہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو دنیا سے اگر ایمان سلامت لے جائیں تو پھر تو اخروی معاملات ہمارے بہتر ہے، اخروی معاملات میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر دنیا ہی کے اندر اعمال برے ہوئے تو جو قیامت لوگوں پہ ظاہر ہوگی، خدا نہ کرے کوئی ایمان اپنا دنیا سے لے کے نہیں گیا، تو علامت قیامت تو ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن قیامت کے وقت جو عذابات کی کیفیت طاری ہوگی علمان والحقی، وہ اس سے بڑی ہے۔ تو قرب قیامت میں اللہ کے نبی نے دجال کے فتنے اور دیگر وہ چیزیں کہ جس سے جو ہے وہ اندوہناک چیزیں ظاہر ہوں گی، دل جو ہے پھٹ جائیں گی، دل لوگوں کی جو ہے وہ یہ سب گھبرا جائیں گے، ایسی کیفیت سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس طرح سے جو ہے ان چیزوں سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ تو ہماری بھی یہ تعلیم ہے کہ ہم اللہ سے جو ہے ان چیزوں سے پناہ مانگے۔ اب ان علامات کے ظہور کا علم رکھنا ضروری یہ ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ قیامت کی کیفیت کیا، اس کے آنے کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیفیت بتائی ہے، جو قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے، وہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات پہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی عبادت، اس کے حکمات کی بجا آوری یہ میری اور آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں،
اپنے جو ہے وہ اخلاقیات کی اصلاح کریں، اپنے گھر بار کی اصلاح کریں، اور قرب قیامت کی اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی، پڑھنے کے بعد بھی انسان نہ خوف ہو، نہ ڈرے، اور نہ اللہ کی جانب جو ہے وہ بڑھنے کی جستجو کرے۔ تو آپ سوچیے ان تمام تر مشکلات کو پڑھنے اور دیکھنے کے بعد بھی دل کے اندر جو ہے خدا کی محبت نہ ہے، اور اس کے عذاب اور پکڑ کا ڈر پیدا نہ ہو، تو پھر ایمان کے وہ کتنے کمزور درجے پر بندہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی اس لیے گئی ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان مضبوط کر سکیں، اپنے ایمان کی کیفیات کو رہ سکیں۔ اچھا، جس وقت یہ جانور ظاہر ہوگا، دنیا میں سارے لوگ ہوں گے، مومن کافر الگ ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں دجال نکلے گا، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسے قتل کریں گے، یاجوج ماجوج ہلاک کر دیے جائیں گے، دنیا میں امن و امان کا دورہ ہوگا، ہر طرف سکون ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا، جو ریشم سے زیادہ نرم، اس سے زیادہ مطلب کاغذ سے زیادہ ہلکی، اور مشک و عنبر کی خوشبو اس کے اندر ہوگی۔ وہ ایک نرم ہوا ایسی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے جب وہ لوگوں کی بغلوں سے ہوتی ہوئی گزرے گی تو مومن مسلمانوں کی روحیں اس وقت اس ہوا کے ذریعے قبض کر لی جائے، اس ہوا کے ذریعے ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جو قبض کر لے گا، اور یہ سارے مسلمان لوگ جو دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی اگر کوئی رہیں گے تو بدترین لوگ ہوں گے، جو گدھے کی طرح باہم جھگڑیں گے، بدکاریاں کریں گے، پھر ان پر قیامت طاری کی جائے۔ یعنی قیامت کی تمام تر دہشت کاری جو ہوگی وہ ایک کافر پر ہوگی، مومن پر نہیں ہوگی۔ مومن ایمان کے سبب امن میں آ جائے گا اللہ کے پکڑ اس کے عذاب سے۔ ہوگا یہ کہ وہ دنیا سے پہلے ہی چلا جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اب جو کافر بچیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں پر جو ہے وہ عذاب قیامت اور اس کی جو گرفت ہے وہ بھیج دے گا۔ ایک وجہ سے بعد میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم و ملائم ہوگی، اور ایسے بندوں کو فوت کے بغیر نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں رائے برابر نہیں ایمان ہوگا۔ یعنی اللہ کو ایمان کتنا پسند ہے۔ ایمان کی کیفیت کیا فرمائیے؟ کم سے کم اتنا ایمان ہو دل میں کہ وہ رائے برابر کو ہو، رائے برابر، یعنی انسان گناہ گار ہے، اخلاقیات اس میں نہیں ہے، ایک ایسا ہوتا ہے نا، لیکن کم از کم اسے اپنی ایمان کی فکر کا ذہن ہو رہتا ہے۔ جس وقت انسان مومن کو ایمان کی فکر کا ذہن جو ہے وہ رہے گا، اور اسے اس بات کی پرواہ رہے گی کہ میں نے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے نجات دے کر نیکیوں کی طرف مائل کر دے۔ اور جس کا ذہن ہی نہیں ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے ایمان کیا ہے، جسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ مجھے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کو سلامت لے کے جانا ہے، تو قریب ہے کہ کثرت گناہ کی لغوست آخری پل میں اسے سلب ایمان کا دریا نہ بن جائے۔ اب دیکھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دنیا سے نہ مرنا مگر مسلمان تھے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا ہے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق تھی۔ اب اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ انسان چھوٹا سا بھی عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ آیا اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض۔ ہم تو بڑے بڑے کام کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ تو چھوٹا کام بھی اگر کوئی کیا جائے، اور جس کام کے اندر انسان یہ سوچ لے کہ اس کام کے ذریعے اللہ ناراض ہوگا یا اللہ راضی ہوگا، جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے نا، سمجھے کہ ایمان کی حفاظت اور حلاوت سینے کے اندر بڑھ لگی ہے۔ اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر انسان بڑے بڑے کام کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہے کہ یہ کام حرام ہے تو میں نے نہیں کرنا، میرا رب ناراض ہونا۔ یہ چھوٹے عمل سے شروع ہوتا ہے۔ ہم بڑے عمل کو تو بچ جاتے ہیں، لیکن چھوٹے عمل کی فکر نہیں کرتے، اور کبھی کبھی یہ چھوٹی چیزیں کہ جن میں خدا کی ناراضی اور راضی والے پہلو پر غور نہ کیا جائے تو آگے جا کے یہ بڑے کاموں کی طرف، بڑے گناہ کی طرف ہو جاتے۔ اور قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں
گناہ کے قریب جانے سے روکتا ہے۔ قرآن میں نے پڑھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو، بلکہ کہا اس کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے سے مطلب یہ کہ ایسے ذرائع بھی اختیار نہیں کرنے ہیں جو زنا کی طرف لے جائے، ایسے ذرائع بھی اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو چھوٹے کام ہی، چھوٹی برائیاں ہی بڑی برائیوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو انسان چھوٹے عمل کی طرف غور کرے کہ بھئی یہاں اس عمل کو میں کر رہا ہوں، بھائی اللہ راضی ہوگا ارادہ۔ چھوٹے عمل سے مراد دوستی کرنا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، گھر والوں سے تعلق قائم کرنا، یا اسی طرح کوئی چیز آپ کو توپتل دے دے تو اس متعلق سوچ لینا کہ آیا یہ مجھے کیوں دے رہا ہے، کس وجہ سے دے رہا ہے، کس غرض سے دے رہا ہے، کس انداز میں دے رہا ہے۔ ان ہر پہلو میں بندہ غور کرے کہ مجھے اگر کوئی کام کرنا ہے یا میرے ساتھ کسی کے توقعات تعلقات ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کر لے کہ ہر پہلو پر رضا الہی، اور جس وقت رضا الہی شامل ہو جائے اللہ رب العالمین بندے کو بڑی بڑی نیکیوں کی توقیت دے دیتا، اور اس سے بڑے بڑے گناہ بھی جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ سے اس کی جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ کہ یہ قرب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہوئی، یہاں تک تو ختم۔ اب یہ ہوگا کہ آخری جو بڑی علامت ہے وہ یہ کہ جس وقت بدکاریاں ہوں گی، جس وقت کافر ہوگا، ظلم و بربریت دنیا پہ ہوگی، نیکوکار کوئی نہیں ہوں گے، تو بیت اللہ یعنی حرم کعبہ کی بھی حرمت تو پامال کیا جائے گا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، ڈھا دیا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اسی سبب سے پھر اللہ رب العالمین جو ہے اس قوم کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص ہوگا جو حبشی ہوگا، اس کی پنڈلیاں پتلی ہوں گی، وہ کعبے پر مسلط ہو جائے گا، غلبہ پالے گا، اور پھر اس کی بے حرمتی کرے گا، اس کی جو ہے وہ کعبے کو پامال کرے گا، کہ یہ ان کا اس سب سے بڑا جرم ہوگا اس قوم کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو لے وہ تباہ و برباد کرے گا، قیامت کی تمام نشانیاں ان پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یہ آخری علامت ہے۔ صحیح مسلم میں بھی اس بات جانے کی اشارہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، ورنہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے نکلنے، یاجوج ماجوج اور جانور کے آنے تک بیت اللہ میں حد ہوتا رہے گا، خانہ کعبہ میں حد ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک دنیا میں نیکوکار ہے۔ جس وقت سارے نیکوکار انتقال کر جائیں گے، سائے میں ایمان چلے جائیں گے، تو بیت اللہ تو خالی ہوا۔ تو اب لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے، جو جیسے حضور نے فرمایا کہ حبشہ سے ایک حبشی انسان نکلے گا، اس کی پنڈلیاں جو ہے پتلی ہوں گی، اور وہ بیت اللہ پر خانہ کعبہ پر غالب ہوگا، پھر اس کی بے حرمتی پامالی ہوگی، تو حرمت کو پامال کیا جائے گا، جس جرائم پر پھر اللہ تعالیٰ ان پر سختی کرے گا، اور پھر علامت قیامت کا ظہور ہوگا۔ بہرحال قیامت کی چھوٹی علامت سے قیامت کی بڑی علامت دونوں کا ہمارا درس ہوا۔ انہوں نے لکھ لیا سو لکھ لیا، ان کو کچھ بھی لکھایا تھوڑا بہت، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لکھائی نہیں ہے، کچھ چیزیں کہ ہم نے پڑھی سننی ہے سمجھنی ہے، تو اس کو یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں۔ جو چیز لکھی جاتی ہے وہ تو محفوظ ہو گئی، جو سماعت میں آ گئی ہے نا وہ آپ تکلم سے کریں، تکرار کریں، بار بار کسی کو بتائیں، وہ بات بھی پختہ ہو جاتی، اس بات کا بھی ذہن میں اجرا ہو جاتا ہے۔ وہ یہاں تک تو علامت قیامت جو تھی اس کی تمام تر جو علم تھا وہ ہم نے سماعت کیا، کچھ کی اضافی باتیں ہوں تو اللہ معاف فرمائے، اور کچھ کمی رہے گی وہ بھی معاف فرما لے۔ حتی الامکان کوشش کی کہ صحیح باتیں صحیح چیزیں آپ پر بتائی جائے۔ اس کورس کو رکھنے کی وجہ بھی یہی کہ میں آپ کو بتایا کہ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر کیونکہ آج کل یہی چیز ہمارے جو ہے ترجیحات کا حصہ ہے، اور ایسی عجیب و غریب منطقیں اور باتیں جو ہے قیامت کی نشانیوں پر کی جا رہی ہوتی ہیں، لوگ اپنی ہی جو ہے وہ عقل کی گھوڑے دوڑا رہے ہو، نہ حدیث کا کوئی حوالہ، نہ قرآن کا کوئی حوالہ، نہ کسی بات کا کوئی جو ہے ذکر، بس خود سے ہی وہ ساری چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علامت قیامت کے علم کو شک میں ڈال دیا ہے، ایک کوئی اور بات کر رہا ہے، دوسرا کوئی اور بات کر رہا ہے، تیسرا کوئی اور بات کر رہا ہے، دجال کی عجیب عجیب کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، یاجوج ماجوج کی الگ الگ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ ایک شخص تو ابھی اس دنوں پہلے ہی میں نے علامت قیامت پر وہ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو چینی اور یہ جیپنیز قسم کے لوگ ہیں جو چپٹی ناک والے ہیں اور آنکھیں ان کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، کہتے ہیں یہی دجالی یاجوج ماجوج ہے، اور یہ قرب قیامت میں ان کا ظہور ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں کھا جاتی ہیں، چوہے کھا جاتے ہیں، بلیاں کھا جاتے ہیں، سانپ کھا جاتے ہیں۔ یار کوئی سر و پیر نہیں ہے، آپ کے زندہ انسانوں کا آپ نے جو ہے وہ یاجوج ماجوج بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے اشارہ دیا ہے کہ ایسے ہوں گے، لیکن وہ مخفی کر دیے گئے،
وہ دو بکم اسی دنیا میں، لیکن ہماری نگاہوں سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. اب وہ ان کی جانب اشارہ کر دیا. اسی طرح ایک بار موقف تھے، اللہ جانے وہ کس بات کی تحقیق لے کے آئے تھے، انہوں نے کائنات کے اندر پورٹل بنا دیے کہ ایک کائنات سے دوسرے کائنات پہ جانے کے لیے ایک وارم سول بنے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں. پتہ ایک گول دائرہ ہے جو راستے کا کام دیتا ہے، یہاں سے چلے گا دوسری دنیا، وہاں سے آئے تو دوسری دنیا. تو قرب قیامت میں جو یاجوج ماجوج ہیں یہ وارم ہولس کے ذریعے یہاں پر آئیں گے. تو عجیب و غریب ایسا لگتا ہے جیسے یہ فلم میں دیکھ کے آئے اور یہاں آ کے بیٹھ گئے اور وہی دیکھ کے آئے بتا رہے ہیں. بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. اس طرح کی بیکار سی باتوں میں اس حقیقات میں پڑھنے مطلب تحقیق سے یہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے، جتنا قرآن میں آگیا حدیث میں آگیا مان لیا جائے. اب جس چیز کی تفصیل ہے ہی نہیں تو اس ترتیب میں پڑھنا ہی کیوں ہم؟ یہ اسی میں رکھا گیا ہے کہ آپ جو ہے اور ہم حقیقت جانے کہ بھئی قرب قیامت ہے کیا، علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہوں گے، قرآن میں اس کا کیا ذکر ہوا ہے، حدیث میں اس کا کیا ذکر ہوا ہے. کافی ہے. اب جیسے دابۃ الارض کے بارے میں ہے کہ جانور نکلے گا، لیکن کس کیفیت کے ساتھ ہوگا، کس شکل کے ساتھ ہوگا، تخریج کیا ہوگی، وہ نہیں بتائی گئی. ہم نے بھی نہیں بتائی. بھئی حدیث میں اتنا آیا ہے، قرآن میں اتنا آیا، ہمارا علم ہو گیا. اب یہ کہنا کہ اس کی یوں ہوگا، اس کے بال ایسے ہوں گے، کان ایسے ہوں گی، ہاتھ ایسے ہوں گے، پیر ایسے ہوں گے، وہ باتیں کرے گا، وہ باتیں کرے گا، یہ تفصیل نہیں ہے. اس تفصیل کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا وہ علم حاصل کیا جائے جو قرآن و حدیث سے ہے اور صحیح روایات ہے. مسلم شریف کے اندر قرب قیامت میں نشانیاں ذکر کی گئی ہے، بخاری شریف کی جو ذکر کی گئی ہے، قرآن مجید کے لیے ذکر کی ہیں، وہ کہنی اور ہماری قوم بھی ان کی ویڈیوز کو آگے شیئر کر رہی ہوتی ہے، آگے باتیں جو ہے دیکھی جا رہی ہوتی ہے. اس چیزوں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ شک پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس طرح کی وہ لوگ جو مذہبی طور پہ ذہن نہیں رکھتے پھر وہ مذاق بناتے کہ یار ایک ہمارا بھاؤ کی کچھ بول رہا ہے، فلاں کچھ کہہ رہا ہے، فلاں کچھ کہہ رہا ہے. پھر اس سے مینز وائرل کر دیے جاتے ہیں اور پھر قیامت کا بہت علم جس سے ڈر پیدا ہو اس کو مذاق کی صورت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پتروں سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ کتنوں کا دور ہے، ہر بات پہ مذاق، ہر بات پہ مین، ہر بات کو لے کر سے صحیح حدیثوں کو لے کر مذاق، صحیح روایات کو لے کر مذاق، علماء کی تنہیق کی ساری چیزیں فتنے کا ذریعہ ہے. اللہ مجھے، میری نسلوں کو، آپ کو، آپ کی نسلوں کو، سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. ہم صرف دین پر عمل کریں، دین کی بات کو سیکھیں، دین کی ترجیحات کو غور کریں، یہی میری آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا اب جو انشاءاللہ ہماری جو باقی کلاسیں ہیں اس میں دو باتیں ضروری ہوں گی. ایک صرف بیت المقدس کے حوالے سے کہ بیت المقدس ہے کیا، فلسطین سے ہمارا قلبی تعلق، معنی تعلق جو ہے، قرآن و حدیث میں اس سرزمین کے متعلق کیا ارشاد فرمائے گئے، بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے کس مشیت کے تحت رکھا ہے کہ اس پر قابض بھی ہوں گے، اس کی آزادی بھی ہوگی، پھر آزاد کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آج ایک قبضے میں ہے یہودیوں پہ، اور پھر وہاں پر جو داریت داری ہے کیوں ہے، یہودی اس سرزمین پر قابض کیوں ہوئے ہیں. یہ بہت ساری باتیں ہیں. کوشش کریں گے یہ ایک دو کلاسوں کے اندر اس کو مکمل سے. اور پھر آخری جو سیشن ہمارا ہوگا انشاءاللہ، ایک دو کلاس جو باقی ہیں، وہ جہاد. یہ جہاد کہ کیا، اس کو پڑھے دو یا سمجھے دو، اس کے انوار، اس کے پرکان. جہاد نام سنتے ہی میرے اور آپ کے ذہن میں ڈر آ جاتا ہے، اور ایک پل ایسے لگتا ہے کہ جیسے گردن کٹی کوئی پڑا ہوا ہے، کوئی داڑھی والا انسان پگڑی والا کی تھی گردن کاٹ رہا ہے، تکبیر پڑھ رہا ہے، کوئی داڑھی پگڑی والا گئے وہ بم باندھ کے پھٹ رہا ہے. یہ ہمارے ذہن میں جہاد آ جاتا. جہاد ہی نہیں ہے. جہاد جو آج ہمارے ذہن میں جہاد ڈالی گئی ہے نا، یہ جہاد جنگ ہے. یہ ان سازشوں کا ایک حصہ ہے کہ جس کے ذریعے جہاد جیسے پاک اور بابرکت امن کو مسبوق بنا کے کافروں نے اپنے عزائم، ناپاک عزائم کو جو ہے مسلمانوں میں کتنے ڈال کر حاصل کیا. انہیں پتا ہے کہ اگر مسلمان جہاد کی سبب باشعور ہو گیا اور اسے جہاد کی اصل تاریخ، اصل روایات پتہ لگ گئی، تو پھر سو ہمارا بنایا گیا جتنا بڑا یہ امپائر ہے سارا کا سارا ہم برباد ہونے ہیں. کیونکہ تاریخ میں انہیں پتہ ہے کہ جہاد کے ذریعے مسلمانوں نے پوری دنیا میں جو امن قائم کیا ہے اس کی گواہی کیسر و کسریٰ کی بڑے بڑے محلات جو اسلامی ریاست بنے اور آج تک بنے ہوئے ہیں، یہ گواہی ہے کہ اسلام نے بڑی بڑی ریاستوں کے امپائر کو دم بوس کیا. کس کی وجہ سے؟ جہاد کی وجہ. کیونکہ جہاد پیغام امن ہے، محبت کا پیغام. کس کے ذریعے؟ ظلم کم ختم ہوا ہے، مظلوموں کو ان کا حق ملا ہے، اور اسی جہاد کے ذریعے نہ صرف مسلمان بلکہ کافر بھی مسلمانوں کے پاس آ کے اپنی مدد لے کے گئے
کہ ہمارے ملک میں ہمارے ظالم بادشاہوں سے ہمیں چھڑاؤ۔ تو بن طارق بن زیاد نے جو فلسطین عرب کی سرزمین سے نکل کر افریقہ کی سرزمین پر نکل کر یورپ کی سرزمین پر قدم رکھتی اسلامی ریاست کھڑی کر کے دکھائی اسپین کے نام سے۔ یہ وہاں کی قاتل رہے، مسلمانوں کے پاس آئے تھے کہ ہمیں ہمارے ظالم بادشاہ سے بچا لیا جائے کہ وہ ظالم ہے، وہ ظلم و بربریت کرتا ہے۔ تو پھر طارق بن زیاد کو وہاں سے بھیجا گیا تھا لشکر کے لے کر، اور پھر آپ جو ہے فلسطین یورپ میں داخل ہوئے اور وہاں پر اسکان سے بول بالا ہوا، اور 650 سال یا 700 سال تک یورپ کی سرزمین یعنی اسپین جو ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک مرکز رہا، علم و ہنر کا مرکز۔ آج بھی مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیزیں وہاں پر اس بات کا بہت کا ثبوت ہے کہ مسلمان سے زیادہ ترقی آپ کا ذہن رکھنے والا کوئی انسان نہیں۔ آج ہمارے ہاں غیروں کی ترقی کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں، وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں، ہماری سڑکیں جو ہے پکی نہیں ہو پا رہی ہیں، ابھی ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، یہاں سے کانٹریکٹ اٹھا کے اس کو کانٹریکٹ دے دیا، اس کو اٹھا کے اس کو دے دیا، ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور وہ جدید ترین مشینریاں بنا کر، جدید ترین جو ہے وہ گاڑیاں بنا کر، جدید ترین جو ہے وہ دنیا کو سجا کر وہ بیٹھے ہوئے، اور ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ کے مولوی جو آپ کا ابھی تک پائی کے سیدھے کرنے، الٹے کرنے، نیچے کرنے، اوپر کرنے تو آرے ہی نکالا ہے، اور وہ دے کے چاند پر پہنچ گئے۔ تو ہم بھی جواب دیتے ہیں بھائی چاند پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں ہے، چاند جس نے بنایا ہو، جس نے بنایا ہے اس کی معرفت رکھنا یہ کمال ہے۔ بھائی چاند کمال تھوڑی ہے، چاند کو جس نے بنایا ہے اس کی معرفت حاصل ہو جائے نا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تو ہم چاند پر جانے کی ترجیحات نہیں دیتے، جس نے چاند کو پیدا کیا ہے نا اس کی بارگاہ تک پہنچنا ہے ہماری یہ ترجیحات، اس تک ہم نے پہنچنا ہے۔ وہ خالق کے کائنات ہے، اس نے چاند کو پیدا کیا ہے، چاند کے اندر کوئی کمال تھوڑی ہے، کمال تو رب کی قدرت کا ہے نا۔ وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ اعتراض بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود سے ایک کتاب نہیں لکھی ہو، ان کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب نے ابھی تک یہی سمجھایا ہوا ہے کہ پائی کے سیدھے کرے یا نہیں کرے، اور ہاں حلق کیا ہے، یعنی حلق سے عین، ابھی تک یہ اسی کو الجھے ہوئے ہاں اور عین کے اوپر، وہ دیکھے کہاں پہنچ گئے۔ تو وہی پھر آپ کی ذمہ داری کی نا کہ آپ مسلمان تھے، آپ کی ہونا چاہیے تھا۔ تو مسلمان کے لیے اولین ترجیحات یہی ہے، تحقیقات نہیں ہے۔ جس تحقیق اور جس نظریے سے خدا تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں ملتی، وہ مسلمان کے لیے کچھ بھی لے، چاہے وہ سائنس کا کوئی بھی پہلے سے رہو۔ اب آپ یہ کہو کہ بھائی سائنس سے پھر آپ فائدہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ ہم فائدہ یوں اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں سے، بدبختوں سے، منافقوں سے بھی کام لے سکتا ہے، اور وہ لے رہا ہے۔ اور جب وہ کام لے رہا ہے تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کے مخلوق کو ہی ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، ہمارا کام ہمیں کرنے دو۔ ہم ایز اے مسلمان جب ان کو نہیں چاہیے گے تو ان کی باتیں لے کے ہمارے مطلب ہمیں کیوں پھیل رہا ہو؟ بات ان میں اس طرح کی باتیں کر کے پھر دین کو شک میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ہمارے علم کو شک میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اور ساری اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب تاریخ تو بڑے مسلمانوں کی ہے، اب تو میڈیکل سائنس کے اندر جتنا مسلمانوں نے ترقی کی ہے کسی اور نے نہیں کی، یہ سب ان کا ٹوری کر رہا ہے۔ کیونکہ اسپین میں جب دوبارہ سے عیسائیوں نے قبضہ کیا تو ہر وہ تحقیق جو مسلمانوں کے نام سے جڑی ہوئی تھی اپنے نام سے ڈوری، ہر وہ تحقیق جو مسلمانوں نے کی تو انہوں نے اپنے پنڈے پہ اٹھا کے مار لے کے چلے گئے، اور نتیجہ یہ ہو کہ ہم مسلمان کسی اور در نہیں چلے گئے، وہ ہماری ساری تحقیق اٹھا کے، سارا علم اٹھا کے اپنی طرف منسوخ کر کے آپ دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان اور ٹھیکیدار بنے بیٹھے۔ آپ عصری کی بات کر رہے ہیں، آپ میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں، آپ جغرافی کی بات کر رہے ہیں، آپ میتھمیٹکس کی بات کر رہے ہیں، آپ کو ہر جگہ مسلمان ملتے ہیں۔ جس گھڑی یورپ میں کیچڑ پائی جاتی تھی، لوگ انسانی گوشت کھاتے تھے کیونکہ قحط زدہ زمین تھی، وہ وہاں پر اناج نہیں اگتا، برف باری رہتی ہے، سنی زمین ہے، تو ایک حد تک تو وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ لیکن جب اناج پیدا نہیں ہوتا، آمد و رفت نہیں ہوتی، قتل و غارت کی جاتی تھی، تو پھر یہ ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ یہ پیگنس جو ہوتے ہیں، ڈینمارک کے، نیدرلینڈ، اسکاؤٹ لینڈ کے جو پیگنس تھے، یہ جو جنگلی لوگ تھے، یہ دنیا میں برباد کیے۔ فرانس کے تاریخ پڑھے، انہوں نے برباد کیے، انسانوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، یہ کوٹی بس کے اوپر حملہ کرتے تھے، وہاں کے لوگوں کو مار کے ان کو پھر لے جا کے اپنے گھروں میں اسٹور کر دیا کرتے تھے، پہاڑوں کے ٹھنڈے پہاڑوں میں، پھر ان کے گوشت نکال کے کھاتے تھے۔ یہ تو ان کا حال تھا ان لوگوں کا۔ اور جس گھڑی یہ آدم خور بنے ہوئے تھے، ان گھڑی مسلمان ترقی کے وہ مناظر طے کر چکے تھے کہ اسپین کی سرزمین پر علم و عرفان جو بڑے بڑے جو ہے قبائلات علم کے ظاہر،
مسلمان سمندری میری رضا پناہ ڈرتے تھے، سڑکیں پختہ تھی، روشنیوں کی، یہ اس وقت کی بات ہے، اور آج انہی آدم خوروں کی نکالنے میں بھی جا رہی ہوگی۔ اب بات نکلے گی تو بہت تنگی چلی جائے گی۔ چند دنوں پہلے بھی ایک فائل کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایپسٹین فائل، وہ ظاہر ہوئی، اور اس کو پتہ لگا کہ بھائی بڑے بڑے نامور جتنے بھی سائنٹسٹ لے لیں آپ، سیاستدان لے لیں آپ، ایکٹرس لے لیں آپ، یہ تو سارے آدم خور نکلے، بچوں کا گوشت کھانے والے، بچوں کے ساتھ گندی حرکتیں کرنے والے۔ 35 لاکھ صفحات پر ان کے جرائم جو ہے وہ اس فائل کے اندر موجود ہے، اور جن کی مثالیں آج ہم دے رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اتنا بڑا بڑا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی انسانیت کے لیے وہی انسانیت کی دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ جب اس فائل کی تحقیقات میں نے پڑھی سارے قلعے، تو میں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، وہی آج کر رہے ہیں، بچوں کا گوشت کھانا، بچوں کے ساتھ بدکاریاں کرنا، یہی تو ان کا کام ہے۔ یہ 1000 سال پہلے بھی ایسے تھے اور جدید دور میں بھی ایسے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی انسانوں کو مار کے کھایا اور آج بھی انسان کو مار کے کھا رہے ہیں۔ بس پہلے یہ تھا کہ کتابوں میں آ گئے، آج یہ کہ میڈیا پہ آئیے، یہ تھا پہلے کتابوں میں آئے اور آج میڈیا پہ آ، اور یہ کتنا بڑا اسکینڈل تھا، آپ یقین کریں، بڑے بڑے لوگ ظاہر ہوئے، بڑے بڑے نام ظاہر ہوئے، اور دنیا نے جب سوال کرنا شروع کیا تو یہاں سے ذہن ہٹانے کے لیے پھر ایک وار کی طرف ذہن داخل کر لیے، جو نہ ہونے والی وار تھی وہ بھی ہو گئی، اسی میں الجھا دیا ہے، اور وہ سوال دبے کے دبے ہے۔ یہ ہے، کہتے ہیں نا کہ ظلم جب کرتا ہے تو ظلم کو دبانے کی نہیں، مزید جو ہے وہ ظلم کیا جانا ہوتا ہے۔ وہ تاریخ کا دور رہا، اور اسلام نے کسی کے خلاف آواز نہیں رکھی کہ ظلم کو بھی دبایا، ظالم کو بھی دبایا، تاکہ ظلم کا کم ہو، ظالم کا کم ہو، اور امن قائم ہو۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، خلفاء کی زندگی دیکھیں، حضرت عثمان کی زندگی دیکھیں، مولا مشکل کشا کی زندگی دیکھیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، اسلامی تاریخ کا وہ 1000 سالہ دور دیکھ لیں آپ، جو مسلمانوں نے دنیا میں امن قائم کر کے دکھایا، کسی اور تاریخ ہی ہے، کسی اور تاریخ میں نہیں ہے۔ آج ایک سپر پاور بنی جو طاقت ہے، جو اپنے آپ کو کہہ رہی ہے میں سپر پاور ہوں، اس نے ان 250 سالوں کے اندر جتنا انسانیت کو قتل و ظلم کے ساتھ مارا ہے، تاریخ میں کسی نے نہیں مارا۔ 200 سال پرانی تاریخ اٹھا لی اس سپر پاور کی، افغانستان برباد کر دیا، آپ کا عراق برباد کیا گیا، آپ کا فلسطین برباد کیا گیا، ہر بم کے پیچھے اسی کا نام لکھا ہوتا ہے، ہر اسلحے کے پیچھے اسی کا نام رکھا ہوتا ہے، پھر اسلام برباد، پھر مسلمانوں کو تانے دیے جاتے، پھر ان کے اسلام کو ہی قاتل بنایا جا رہا ہے، پھر مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، اسلحہ تم بناؤ، اسلحہ تم بیچو، اسلحہ تم چلاؤ، اور قاتل مسلمان، جو مر رہا ہے وہی ظالم، جس کو مارا جا رہا ہے وہی قاتل، نام تمہارا لکھا ہوتا ہے، اور پھر بھی لوگوں کی مطلب آپ دیکھیں جھوٹ کو اس طرح بلایا جاتا ہے کہ دودھ تو لگ جائے اور نتیجہ رہی ہو۔ اور مسلمانوں کی ایک ہزارہ تعریف بسائیے، بتائیں کس مسلمان نے جو ہے ظلم و بربریت، کس ملک کا ظلم و بربریت؟ بلکہ یہودی خود لکھتے اپنی کتابوں کے اندر کہ جو 600 سالہ دور اسپین کے اندر مسلمانوں میں گزرا ہے، وہ یہودیوں کے لیے گولڈن ایئرز تھے، کیونکہ دنیا نے یہودیوں کو پکار دیا تھا، مسلمانوں نے اسپین میں یہودیوں کو رہنے کی جگہ دی۔ اور پھر جدید دور کے اندر بھی 1947 اور 1935 میں بھی فلسطینیوں نے اپنی تینوں کو چوڑا مطلب بلند کر کے ان کو آنے کی اجازت دی، اور نتیجہ کیا ہوا اب آپ بتا لیکن باتیں بہت، اب بعد میں یہ ساری سی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سچی حقائق کی ناری باہ ہے، وہ فلسطین سے جڑے، دودھ حالات سے جڑے، انشاءاللہ اس کی ہم دیکھیں گے، ریاست سے پوری بات کریں گے، تاکہ ہم اپنی روایات کو کی بب سے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک تو اس طرح میں کی اپنی قطامہ اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صد اللہ بارک علی سیدنا و مولانا محمد علی اتب کے بعد تلی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ سے قبول و معیت فرما، ہماری والدین سے مغفرت فرما، ہم سب کو ایمان عمل کی توفیق عطا فرما، ہم کا جان مال جن آبر ایمان اپنی حفاظت فرما، دربار کی بچوں کی عبادت فرما، یا اللہ یا قریب و نگار عالم ہر وہ عمل کو تو راضی ہو جائے، مولا کل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بندگانے کی توفیق عطا فرما، جو صحیح ہم نے کی، جو کوشش ہم نے کی کہ ان کی بات صحیح طریقے سے صحیح انداز میں ہم تک پہنچے، یا اللہ اس کامش نے جتنے اپراد سامنے ہیں، جتنے لوگ سامنے ہیں، یا اللہ قریب تک کو یہ کو برکت عطا فرما، اس علم میں دین کی محاکن کو سجانے میں جن بھائیوں کا ہمارے عمران بھائی یہ کا جو احباب کے قابل کے، یا اللہ اس کے ذریعے میرے مالک جو آنے والے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں سلتے ہیں، کیا کریم سب کے رزق کی برکت عطا فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، پلے پور فرما، تو گھروں بھی تلاش نہیں، اچھے
جو ہے میرے مالک نے گھر نصیب فرما، یا اللہ ترین رزق میں برکت عطا فرما، عالمی عمل عطا فرما، پلتے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین سلامتی عطا دے، جبکہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے میرے مولا کی گناہوں پر معاف فرما۔ ہمارے یہاں سکن بولک احباب یاد رہتے ہیں، یا اللہ کو صحت و رزق عطا فرما، جو سب ابھی اپنے گھروں کے بڑے بڑے سرمایہ ہیں، بڑے بڑے گھروں کے جو ہے وہ رونق ہیں، یا اللہ ان کے گرازی پر دیکھا یہ سب سے نصیب فرما۔ ہمارے وقت میں یہاں کے انتظامیہ امام صاحب، یہاں کے فوجی صاحب، مدنی یا کری سب کو برکت عطا فرما۔ یہاں علماء آتے ہیں، مدارس قائم ہے، بچے بچیاں پڑھتی ہیں، یا اللہ سب کی خیر فرما، کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیتہ کی سعادت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی دعائیں اپنی بات بار کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ